آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 52-53 پڑھتے ہیں اور ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كداب آل فرعون والذین من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كداب جیسے عادت تھی آل فرعون کی، والذین اور ان لوگوں کی جو من قبلہم ان سے پہلے تھے، کافروا انہوں نے کفر کیا۔ فرمایا کداب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون سے پہلے قوم شعیب علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام سے پہلے قوم لوط علیہ السلام، ان سے پہلے قوم سمود علیہ السلام، ان سے پہلے قوم عاد، ان سے پہلے قوم نوح علیہ السلام۔ ان ساری قوموں کے انجام کے بارے میں ہم سورۃ الاعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ یعنی قدیم سے یہی دستور چلا آ رہا ہے کہ جب لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب و انکار یا انبیاء علیہ السلام سے جنگ کرنے پر مصر ہوئے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو کسی نہ کسی عذاب میں پکڑ لیا، بِآیات اللہ اللہ کی آیات کے ساتھ، فَأَخَذَهُمْ پھر پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، اِنَّ بے شک اللہ قوی نہایت طاقتور، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے۔ قرآن کی آیات کو جھٹلانے کا مطلب ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن مجید کی سچائی اور اس کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کرے یا ان کو غلط کہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں جو احکام اور ہدایات دی گئی ہیں ان پر عمل کرنے سے انکار کرنا یا انہیں نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا۔ قرآن کی آیات کو جھٹلانا ایک بہت سنگین گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے باطل نظریات اور پروگرام کا آل فرعون کے ساتھ تقابل فرمایا ہے۔ فرمایا موجودہ زمانے کے کفار مشرکین کے عادات و خصائل کداب آل فرعون والذین من قبلہم، آل فرعون اور ان سے پہلے لوگوں کی عادات و خصائل کی طرح ہیں۔ یہ لوگ بھی ضدی ہیں، انادی ہیں، ہٹ دروں میں، مخالفین انبیاء اور کمزوروں پر ظلم کرنے والے تھے، اور یہ بھی ایسے ہی ہیں۔ قوم فرعون اور ان سے پہلے لوگوں نے کفروا بآیات اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا، خدا تعالیٰ کے احکام اور دلائل کو تسلیم نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ اللہ نے ان کو گناہوں کے بدلے میں پکڑ لیا، خدا تعالیٰ کی گرفت آئی۔ ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ تعالیٰ زبردست قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ جس نے پہلے لوگ خدا کی گرفت میں آ کر عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ ان کافروں کی اپنے کفر و سرکشی میں عادت فرعون اور ان سے پہلوں کی طرح ہے، تو جیسے فرعونیوں کو غرق کر کے ہلاک کیا، اس طرح یہ بھی غزوہ بدر کے دن قتل اور قید میں مبتلا کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ جس نے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو یقین کے ساتھ جان لیا پھر بھی ان کی تکذیب کی، یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کو جان پہچان کر تکذیب کرتے ہیں۔ ذالک یہ بِأَنَّ اللہ بے وجہ اس کے کہ بے شک اللہ لم یکو نہیں ہے مغیرن بدلنے والا، نعمتاً کسی نعمت کو، انعامہ
جو اس نے انعام کی ہو، علی قوم کسی قوم پر، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا وہ خود ہی بدل دیں، یعنی جب لوگ اپنی بے اعتدالی اور غلط کاری سے نیکی کی فطری قوا اور استعداد کو بدل ڈالتے ہیں اور خدا کی بخشی ہوئی داخلی یا خارجی نعمتوں کو اس کے بتلائے ہوئے کام اب ٹھیک موقع پر خرچ نہیں کرتے بلکہ الٹے اس کی مخالفت میں صرف کرنے لگتے ہیں، تو حق تعالیٰ جل شانہ اپنی نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے اور شان نام کو انتقام میں بدل دیتا ہے۔ وہ بندوں کی تمام باتوں کو سنتا اور تمام احوال کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے پردہ میں نہیں، لہذا جس سے جو معاملہ کرے گا نہایت ٹھیک اور برمحال ہوگا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ نیت اور اعتقاد جب تک نہ بدلے تو اللہ کی بخشی نعمت چھینی نہیں جاتی، گویا ما بانفسہم سے خاص نیت اور اعتقاد مراد دیا گیا ہے، جیسے کہ ترجمہ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی قوم کفران نعمت کا راستہ اختیار کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوامر نواہی سے اعراض کر کے اپنے احوال و اخلاق کو نہیں بدل لیتی، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتوں کا دروازہ بند نہیں فرماتا۔ دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے اپنی نعمتیں سلب فرما لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کا مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے، گناہوں سے پرہیز کیا جائے۔ گویا تبدیلی کا مطلب یہی ہے کہ قوم گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت الہی کا راستہ اختیار کرے، ما اس کو جو بِأَنفُسِهِمْ ان کے دلوں میں ہے، وَأَنَّ اور بے شک اللہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے۔ یعنی کافروں کو عذاب دینے کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کو جو نعمت عطا فرمائی ہے اسے ہرگز نہیں بدلتا جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں اور زیادہ بدتر حال میں مبتلا نہ ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو کفار مکہ کو روزی دے کر بھوک کی تکلیف دور کی، امن دے کر خوف سے نجات دی، اور ان کی طرف اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث کیا۔ انہوں نے ان نعمتوں پر شکر کرنے کی بجائے سرکشی کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان کی خون ریزی کے درپے ہوئے اور لوگوں کو رائے حق سے روکا۔ قدرت کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم کو نعمت دے کر اس وقت تک اس نعمت کو عذاب سے تبدیل نہیں کیا جاتا جب تک وہ قوم خود اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو اس نعمت کا نااہل ثابت نہیں کرتی۔ گزری ہوئی اور موجودہ قوم کے عروج زوال کے لیے یہی اٹل قانون ہے کہ نعمت کا شکر ادا کرنے اور اس کا حق ادا کرنے پر نعمت بڑھ جاتی ہے اور ناشکری کرنے پر سزا دی جاتی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ قدرت کا یہ قانون صرف کافر قوموں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ مسلمان بھی اگر اسی روش پر چلیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان سے بھی اپنی دی ہوئی نعمتیں واپس لے لیتا ہے اور انہیں بھی ذلت رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ مسلمان کے عروج زوال کے اسباب کی معرفت رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکر اور ان کا حق ادا کرتے رہے تب تک عروج کی ان منازل پر فیض رہے کہ دنیا کی بڑی بڑی سپر پاورز ان کے زیر نگین رہیں اور کفار مسلمانوں کا نام سن کر لرزتے اور کانپتے رہے، اور جب سے مسلمانوں نے نعمت کے شکر اور اس کی حق کی ادائیگی سے منہ موڑا تب سے ان کی طاقت اور کافروں پر تسلط ختم ہونا شروع ہو گیا، اور آج مسلمانوں کا دنیا بھر میں حال یہ ہے کہ کافر انہیں برے سے برے نام سے یاد کرتے ہیں، اور دنیا میں شاید کوئی ایسا مسلم ملک ہو جو کافروں کا دست نگر نہ ہو۔ اصلاح رائب کتاب کا مطالعہ بتاتا ہے کہ خدا کے نام پر کھڑے ہونے والے لوگ جب اس رویے کا مستقل مظاہرہ کرتے رہیں اور اصلاح کرنے والوں کی بات سننے سے انکار کر دیں تو پھر آخر کار خدا کا فیصلہ آ جاتا ہے جو ایک بہت بڑی تباہی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ امت کی امامت اور دنیا کی رہنمائی کسی اور گروہ کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا کوئی گروہ ہو یا پھر غیر مسلم کے کسی گروہ کو مسلمان کر کے ان سے یہ کام لیا جائے۔ ہم اگر اس مکمل تباہی سے بچنا چاہتے ہیں تو معاشرے کے متوسط طبقے اشرافی کے لوگوں میں سے ہر باشعور آدمی کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اس وقت کرنے کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تربیت کی ان درست اساسات کو پوری قوت کے ساتھ قوم کے سامنے زندہ کیا جائے
جن کی ہمیں قرآن سنت سے روشنی ملتی ہے، اس مقصد کے لیے نئے ادارے بنائے جائیں۔ جو ادارے بنے ہوئے ہیں اس تربیت کا اپنا مشن بنائیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی انگلیاں دوسروں کی طرف اٹھانا چھوڑ دیں اور اپنی ذات کی تربیت کو سب سے بڑا مسئلہ بنائیں۔ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا دائرہ عمل ہماری ذات، ہمارا خاندان، ہمارا معاشرہ اور وہ جگہ ہیں جہاں ہم خود موجود ہیں، ان کو نظر انداز کر کے ملک و ملت کے معاملات پر فکر مند رہنا اور تبصرے تجزیہ کرنا ایک کارلا حاصل ہے۔ تیسرا یہ کہ تربیت کا یہ کام اپنی درست اساسات پر کیے جائے۔ اعلیٰ انسان اچھی تربیتی اساسات سے پیدا ہوتے ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن سنت سے ملتا ہے۔ ان اساسات کو سمجھنے کے لیے محنت کی جائے، وقت نکالا جائے۔ عالم اسلام مجموعی طور پر عسکری قوت میں بھی دنیا سے بہت پیچھے ہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی جدید ترین تکنیک سے بڑی حد تک محروم ہے۔ مسلمان حکومتیں ابھی تک نو آبادیاتی ماحول سے باہر نہیں نکل سکیں اور بدستور مغربی آقاؤں کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے مرعوب اور غلامانہ ذہنیت کے حامل مسلمان حکومتوں سے جس قدر ممکن ہو نجات حاصل کی جائے۔ ہر مسلمان ملک اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دے، جدید علوم سے آراستہ مسلمان نوجوان یہودیوں اور اغیار کے مقابلے میں مسلمان تجارت کاروبار کو فروغ دیں، عسکری قیادت جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ منظم افواج تیار کریں اور اسلامی تحریکات میں باہمی ربط و مفاہمت کی صورتیں پیدا کی جائیں تاکہ عالم اسلام ایک بار پھر انسانی معاشرے کی قیادت کر کے انسانیت کو فرسودہ نظاموں سے نجات دلا سکے۔ کہ اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر یہ کرنے کا سب سے بڑا کام ہے، اس کا جو قیامت کے دن سب سے بڑھ کر ہوگا، اور یہی کار انبیاء ہے۔ یہی ہمارے پیسے، وقت اور صلاحیت کا بہترین استعمال ہے، اور انشاءاللہ یہی کام آخری فلاح اور دنیا میں غلبے و عروج کا اصل راستہ ہے۔ اس فلسفے کے مطابق جب کوئی قوم محنت کو اپنا شعار بنا لیتی ہے تو اس کے ظاہری حالات میں مثبت تبدیلی آتی ہے اور یوں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ صرف خوش فہمیوں اور دعاؤں سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلا کرتی، قوم چونکہ افراد کا مجموعہ ہوتی ہے، اس لیے تبدیلی کا آغاز افراد سے ہوتا ہے۔ پہلے چند افراد کی قلب ماہیت ہوتی ہے اور ان کی سوچ، ان کے نظریات، ان کے خیالات، ان کے مقاصد، ان کی دلچسپیاں اور ان کی امنگیں تبدیل ہوتی ہیں۔ جب ایسے پاک باطن لوگوں کی تعداد رفتہ رفتہ بڑھتی ہے اور وہ لوگ ایک طاقت اور قوت کے طور پر خود کو منظم کر کے باطل کی راہ میں سیسہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو طاغوتی طوفان اپنا رخ بدلنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یوں اہل حق کی قربانیوں سے نظام بدلتا ہے، معاشرہ پھر سے راہ حق پر گامزن ہوتا ہے اور انقلاب کی سیر پر نور طلوع ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس انقلاب کے لیے فکری اور عملی بنیاد اور اس کٹن سفر میں زیادہ راہ کی فراہمی صرف اور صرف قرآنی تعلیمات سے ممکن ہے۔ اسی سے انسان کے اندر کی دنیا میں انقلاب آتا ہے، اسی ایک سیر سے اس کی قلب کی ماہیت تبدیل ہوتی ہے اور پھر مٹی کا یہ انبار یکا یک شمشیر بے زنہار کا روپ دھار لیتا ہے۔ یعنی جب یہ قرآن کسی انسان دل کے اندر اتر جاتا ہے تو اس کے دل اور اس کی روح کو بدل کر رکھ دیتا ہے اور ایک بندہ مومن کے اندر کا یہی انقلاب بالآخر عالمی انقلاب کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ یا اللہ کریم اپنی قدرت سے مسلمانوں کی امداد کی غیبی صورتیں ظاہر فرما۔ یا اللہ اس وقت روئے زمین پر جہاں کہیں کافروں مسلمانوں مقابلہ کی صورت میں، یا اللہ کافروں کو مغلوب فرما، اہل اسلام کو غالب فرما اور اپنی قدرت اور تدبیر سے مسلمانوں کی نصرت مدد فرما، دشمنان دین کی چالوں اور تدبیروں کو ملیے میٹ فرما۔ یا اللہ کریم ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں قرآن پر تدبر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کریم قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ منافقوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔